اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم کھیتی ہیں تمہارے لیے، فاتو تو آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جس طرح شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، انکم ملاقوہ بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو اس سے، وبشر المومنین اور خوشخبری دے دیجئے ایمان لانے والوں کو۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، جس طرح زمین انسان کے لیے مفید ہے، ہر قسم کی پیداوار زمین سے ہی نکلتی ہے، اور اس پیداوار کے بغیر انسانی زندگی کیا بلکہ ہر جاندار کی زندگی مشکل میں پڑ جائے۔ ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ تو کسان ہی جانتا ہے۔ اسی طرح بیوی بھی شوہر کی نسل بڑھانے میں مددگار ہوتی ہے، اور پھر یہ اولاد انسان کے لیے خوشی کا سامان بھی ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے دینی، دنیاوی اور اخروی فائدے اولاد سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ نکاح صرف خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اولاد حاصل کرنے کی نیت بھی ہونی چاہیے، گھر بسانے اور آگے نسل بڑھانے کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح چاہو تم، جس وقت چاہو تم، مگر یہ بات یاد رکھو کہ عورت روزے میں نہ ہو، عورت احرام کی حالت میں نہ ہو، اعتکاف کی حالت میں نہ ہو، حیض و نفاس میں نہ ہو۔ جن حالتوں میں شریعت اجازت نہیں دیتی، ان حالتوں کے علاوہ جب چاہو اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو۔ اور فرمایا کہ آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی اگلی زندگی کے لیے بھی کچھ سامان کرو، آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ سوچو۔ نکاح کا مقصد صرف وقتی لذت نہ ہو، بلکہ اپنی موجودہ اور آئندہ زندگی کے لیے اولاد کا ہونا، اور پھر اولاد کا بڑھاپے میں سہارا بننا، اور پھر اولاد کی ایسی تربیت کرنا کہ کل قیامت کے دن وہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ دوسرا یہ کہ تم میاں بیوی صرف شوہر اور بیوی کے تعلق پر ہی راضی ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ دونوں مل کر نیکیوں اور اچھے اعمال میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بنو، تاکہ تم مل جل کر اپنی آخرت سنوار سکو۔ یعنی اچھے اعمال پر، اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دو۔ اولاد کو پیدا کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کی تربیت کرنا، نیکی بدی کی پہچان کرانا بھی والدین کی ہی ذمہ داری ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق نبھانے کے ساتھ ساتھ تم نے اپنے آگے کا سامان بھی کرنا ہے، آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس رب سے ملنے والے ہو۔ یعنی کوئی مرد اپنی بیوی اور کوئی بیوی اپنے مرد میں اس طرح نہ کھو جائے کہ رب کی ملاقات ہی بھول جائے۔ کئی لوگ بیویوں سے ہر طرح کی بدسلوکی کرتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں، اور کئی بیویاں شوہروں سے ٹھیک سلوک نہیں کرتی۔ دونوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ایک نہ ایک دن رب کی عدالت لگنی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ایسے گم ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ ہی نہ کی۔ تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس رب سے ملنا ہے، اس کی عدالت میں بھی حاضری لگانی ہے، تو کوشش کرو کہ جب اپنے رب سے ملو تو وہ تم سے راضی ہو۔ ایسے ہی مومنین کو جو رب کی رضا کی تلاش میں لگے رہتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔